إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رمضان مبارک کو الوداع کہہ کے ایک ہفتے کی مدت ہو رہی ہے۔ جو سچے پکے مسلمان ہوتے ہیں یقیناً ان کے دل و دماغ میں ابھی تک رمضان کی برکتیں، اس کی سعادتیں، اس کی رحمتیں یہی بالکل گردش کرتی رہتی ہیں۔ رمضان مبارک کے مدرسے میں ہم داخل تو ہوئے، لیکن غور یہ کرنا ہے کہ دنیا کے کسی بھی مدرسے میں، کالج میں، کہیں سے بھی کوئی بندہ جب داخل ہوتا ہے تو ڈگری لے کر نکلتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے مدرسے میں داخل ہونے والوں کو جو شہادہ، جو سند اور جو ڈگری اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں تو وہ تقوی کی ڈگری ہے، متقی کا ٹائٹل اس کو ملتا ہے۔ تو ایک ایک مسلمان کو بھی یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں بھی رمضان کے مدرسے میں داخل ہوا تھا اور باہر نکل بھی گیا، تو کیا میں یہ سند لے کر نکلا، تقوی کی سند لے کر نکلا؟ کیا مجھے متقی کہلانے کا حق ہے؟ تو یہ ہر مسلمان کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان مبارک کے اثرات ابھی ایک ہفتے کے اندر ہمارے اپنے دل میں یا ہمارے اپنی زندگیوں میں کتنے کم ہوتے چلے گئے، یہ بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان مبارک میں جس قدر ہم لوگ اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے رہے، اس کے اطاعت کے کام کرتے رہے، تو اب اس کے اندر کتنی کمی آ گئی ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو صرف رمضان مبارک کے مہینے کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مہینہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی رمضان رخصت ہو جائے، چلا جائے، تو اس کے بعد ان کی اپنی من مانی زندگی گزارنے کی ان کو گویا اجازت دی گئی، یہ سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ایک مومن کی زندگی اس کی آخری سانسوں تک اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اطاعت میں ہی گزرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے وجود کا مقصد ہی یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی ہونی چاہیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی بندگی کرتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو جب تک ہماری اپنی سانسوں کا سفر جاری ہے، ہماری اپنی عبادت بھی برابر، ہماری اپنی بندگی اور ہماری اپنی اطاعت بھی برابر جاری و ساری رہنی چاہیے۔ عام طور پر ہم انسان چونکہ دنیا کے بندے، دنیا میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں
تو ہماری اپنے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کے پیچھے مجھے کیا فائدہ ملے گا، اس کا مجھے کیا جو نا نفع ملے گا، یہ ہم جو نا سوچ سوچ کر کام کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہیں تو اس میں مجھے کیا ملے گا، یہ بھی بہت سارے لوگوں کو ان کے ذہنوں میں سمجھیے کہ سوال اٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مستقل بندگی کرتے رہنے سے، زندگی بھر اس کی اطاعت کرنے سے مجھے کیا پھل ملے گا، کیا مجھے اس کا نفع ملے گا؟ تو آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ، بہت زیادہ نہیں، یوں تو اگر آپ غور کرتے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، لیکن موٹی موٹی 4-5 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی مستقل عبادت کرتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جب ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو اس کو کیا کچھ پھل ملتا ہے، اس کو کیا اس کا ثمرہ ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مداومت کرتا ہے، ہمیشگی اختیار کرتا ہے، تو یہ بندے کے جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جیتے جی آسمان پر بلایا تھا، جسے ہم معراج اور اسراء اور معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے 7 آسمان کی اپنے حبیب کو سیر کرائی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت بھی دکھایا، جہنم بھی دکھایا، سب کچھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے بلال، تمہارا کون سا ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے؟ کیونکہ میں نے جب جنت میں قدم رکھا اور جنت کی سیر کرتا رہا تو تمہارے اپنے چپلوں کی چاپ میں وہاں آگے آگے سنتا رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بلال، تمہارا کون سا ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہو، قوی امید کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا؟ کیونکہ میں ہمیشہ جب بھی جنت میں داخل ہوا ہوں تو یہی دیکھا ہوں کہ تمہارے اپنے قدموں کی آواز، چپلوں کی آواز میں تمہاری وہاں سنتا رہا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول، کوئی بہت بڑا عمل تو نہیں، بس اتنی بات ہے کہ جب میں وضو بناتا ہوں تو وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا بھولتا نہیں۔ ہمیشہ یہ میری اپنی پابندی ہوتی ہے کہ میں جب بھی وضو بناتا ہوں تو تحیت الوضو کے طور پر 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ تو دیکھیے حضرت بلال کا یہ عمل جو کہ وہ پابندی کے ساتھ کرتے رہے ہیں، اگرچہ کہ تھوڑا سا عمل 2 رکعت نماز ہے، مگر اس کے باوجود وہ ان کی جنت میں داخلے کا سبب بن رہا ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت کی کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال احب، کہ اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر بندہ پابندی کرے، مداومت اختیار کرے، اگرچہ کہ وہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت جوش میں آ کر پتہ نہیں کتنا کیا کچھ نہ کر لینا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے آپ پر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد بیزارگی ان کو آ جاتی ہے، ان کے اندر بالکل ایک طرح کی سستی آ جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پھٹکتے بھی نہیں۔ تو اس لیے ہمارے اپنے دین میں ہمیں یہ جو ہدایت کی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے بندہ پابندی کے ساتھ کرے، اگرچہ کہ وہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو۔ تو یہ جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے ہمارے اپنے نیکیوں پر پابندی کرنا۔ دوسرا ایک بڑا سبب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی محبت بندے کو حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بندہ اگر اللہ سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا فریضہ ہے, اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا, اس پر نعمتوں کی بارش کی, اس پر پتہ نہیں کیا کیا انعامات نہیں کر دیے, جس کی وجہ سے اگر وہ اپنے محسن پر اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو یہ کوئی جو نا اچھمبے کی بات نہیں اور کوئی بڑی بات نہیں. لیکن پیدا کرنے والا ہمارا خالق ہم سے محبت کرنے لگ جائے تو یہ بندے کے لیے بہت بڑی شان ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ میرے قریب, یہ اللہ تعالیٰ خود یہ جو نا بات بتاتے ہیں, اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے یہ نقل کرتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ میرے قریب کسی اور عمل سے نہیں ہو سکتا سوائے اس عمل کے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ, اور بندہ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتے رہتا ہے, میرے قریب سے قریب ہوتے رہتا ہے, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ خود محبت کرنے لگ جاتے ہیں. کب؟ جب بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے, ان پر پابندی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ, یہ کیا دو مرتبہ ختم کر کے چھوڑ دیتا ہے, بلکہ مستقل برابر وہ نوافل کا اہتمام کرتے رہتا ہے, پابندی کرتے رہتا ہے, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آگے کہ جب میں بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چل کر جاتا ہے. یعنی کہ اللہ رب العالمین اس کی پوری جیسے کہ اعضاء کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے صرف وہی دیکھتا ہے جس کی دیکھنے کی اللہ نے اجازت دی ہے, اپنے کانوں سے وہ صرف وہی سنتا ہے اور جس کو اللہ نے سننے کی اجازت دی, اور جن کے نہ سننے کو اللہ تعالیٰ نے یا جن کے سننے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تو ایسی کوئی بات وہ اپنے کانوں سے سننا گوارا نہیں کرتا. تو اس طرح یہ اللہ رب العالمین کی محبت کا سبب بنتا ہے, اور یہ ایک سبب خود ہمارے اپنے لیے کافی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی پوری زندگی گزار دیں کہ اللہ رب العالمین کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے. تو کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مداومت کو, نیک اعمال پر پابندی کرنے کو جنت میں داخلے کا سبب بھی اللہ تعالیٰ قرار دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی بتا دیا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, کہ جس بندے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو بس وہی تو کامیاب ہے. تو ہمیں جنت میں داخل ہونے کے لیے نیک اعمال پر پابندی کر لیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ آخری ایام جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دور میں یہ بات بتا دی کہ آخری ایام میں کوئی بندہ اگر دین پر قائم رہنا چاہتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ وہ اپنے ہاتھ میں آگ جو نہ لیے ہوئے ہو. کوئی بندہ اگر اپنے ہاتھ میں آگ کا کوئی ڈلہ لے لے تو کس قدر وہ بےتاب نہیں ہو جائے گا, کیسے اچھل کود نہیں کرے گا. تو بالکل اسی طرح کی اضطرابی کیفیت ہوگی, مگر اس کے باوجود بندوں کو دین پر قائم رہنے کی تاکید کی گئی ہے. تو یہ آخری دور کے فتنے ایسے ہی ہیں کہ واقعی صبح سے لے کر شام تک بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں ایک اور حدیث میں یہ بھی بات بتا دی کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم, کہ لوگوں عمل کرنے میں جلدی کر لو قبل اس کے کہ ایسے فتنے آ جائیں
جو فتنے بالکل رات کے اندھیرے حصوں کی طرح سے اس قدر بالکل سیاہ ہوں گے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ حق ہے یا باطل ہے۔ آپ نے بتایا کہ بالکل ایسے فتنے ہو جائیں گے کہ بندہ صبح میں مومن ہوتا اور شام ہوتے ہوتے کافر بھی ہو جا سکتا ہے، شام میں جو مومن رہتا ہے صبح ہوتے ہوتے پتہ نہیں وہ کافر بھی بن جائے، اور لوگ اپنی دین کا سودا کرنے لگ جائیں گے دنیا کے معمولی چیزوں کے۔ یہ بس تو ایسے فتنے آنے سے پہلے عمل کرنے میں جلدی کر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کر دی۔ ایک اور سبب، جب ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی پر پابندی کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ تطہیر الآثام، ہمارے اپنی معصیتوں، ہمارے اپنے گناہوں کے بوجھ سے ہمیں ہلکا کرتے ہیں اللہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی کہ آپ نے 5 وقت کی نمازوں کی مثال دے کر آپ نے بتائی۔ جی آپ نے مثال دی کہ دیکھو اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور یوں سمجھو کہ وہ 5 مرتبہ دن رات برابر اس نہر میں نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر ذرا بھی کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ کوئی بندہ اگر نہر میں نہا کر باہر نکلتا ہے تو اس کے بدن پر کہاں میل کچیل رہے گا؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ 5 وقتہ نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ بندہ جب 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ اللہ رب العالمین دھوتے چلے جاتے ہیں۔ ہر کتنے نیک اعمال ہیں کہ ان اعمال کے انجام دینے پر ہمارے اپنے گناہوں کے دھلنے کی ہم کو بشارت دی گئی ہے۔ تو بہت سارے وہ بندے جنہوں نے رمضان مبارک میں اللہ اپنے پروردگار کو پہچانا، اپنے رب کو پہچانا، اس کی بندگی کرتے رہے، اس کے سامنے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی انہوں نے معافی مانگی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اپنے سارے جو اعمال کا جو دفتر ہے اس دفتر سے جتنے بھی برے اعمال تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ہوگا۔ تو کیا اب ہمارے لیے یہ زیب دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس دفتر کو، جس رجسٹر کو ہمارے اپنے بالکل سفید کر دیا ہے، اس میں سے گناہوں کی سیاہی کو ختم کر دیا ہے، تو کیا ہم دوبارہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد اس دفتر کو پھر سے کالا اور سیاہ کرنا شروع کر دے؟ یہ ذرا بھی عقل مندی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ رمضان مبارک میں جس قدر ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی، اپنے زبان کی حفاظت کی، تو بالکل اسی طرح سے رمضان کے بعد بھی اللہ رب العالمین کا یہی حکم ہے کہ بندہ ہمیشہ کے لیے، اپنی پوری زندگی بھر کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان فرامین پر عمل کرے۔ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں ان کی پابندی اگر ہم رمضان میں کرتے رہے تو رمضان کے بعد کے جتنے مہینے ہیں ان کا رب بھی ہمارا وہی اللہ ہی ہے، اور اس کا یہی حکم ہے کہ رمضان کی طرح سے غیر رمضان میں بھی ہم سارے فرائض کی پابندی کریں، سارے گناہوں سے، ساری برائیوں سے دور رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ہمارے اپنے گناہوں کے دھل جانے کا سبب بنتے ہیں ہماری اپنی نیکیوں پر پابندی کرنا۔ اسی طرح سے نیکیوں پر پابندی کرنے سے اللہ رب العالمین مشکلات ہماری دور کرتے ہیں۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بندو، اللہ رب العالمین سے اپنی پہچان بناؤ خوشحالی میں، جب تم تندرست ہوتے ہو، جب تم مالدار ہوتے ہو، جب تمہارے پاس فرصت کے اوقات ہوتے ہیں، تو ایسے سب اوقات میں جو خوشحالی تمہاری اپنی ہوتی ہے اس وقت اگر تم اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہو گے، اس کے احکام پر اگر چلتے رہو گے، تو جب کبھی تمہیں اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف آ جائے، کسی مصیبت میں اگر تم پھنس جاؤ، تو تمہارا وہ رب تمہیں اس وقت یاد کرے گا برابر۔ اور اسی طرح سے بندہ جب نیک اعمال پر پابندی کرتے رہتا ہے اور اگر کسی وجہ سے کوئی عذر اس کو پیش آ گیا،
بیمار ہو گیا یا اس کو سفر درپیش ہوا جس کی وجہ سے وہ عمل وہ نہیں کر سکا جو عمل کے وہ پابندی کے ساتھ کرتا رہا، تو اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے کہ اس بندے کی نیت کی وجہ سے، اس کی پابندی کی وجہ سے، اس کے عمل نہ کرنے کے باوجود اس کے نیکیوں کے اندر وہ عمل اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ ایک بندہ جو کسی عمل پر ہمیشہ پابندی کرتا رہا اور کبھی بیماری کی وجہ سے اگر وہ عمل انجام نہیں دے پایا یا سفر وغیرہ کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے اگر وہ عمل انجام نہیں دے پایا، تو اللہ رب العالمین اس کے کھاتے میں وہ نیکی برابر لکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے اپنے نیکیوں پر پابندی کرنے کے بہت سارے ثمرات ہم کو میسر ہوتے ہیں، ملتے ہیں، اور بندے کو چاہیے کہ بس اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک راستے پر جمائے رکھے۔ یہ تو آپ کو ثمرات معلوم ہوئے، اور اب آپ کو یہ بھی جو نہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ آخر ایک بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی بندگی پر ہمیشگی کیسے اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین وسیلہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنے کی سکھائی آپ نے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیری بہترین بندگی کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں اور تیرا ذکر کر سکوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مدد مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بندے کے اندر جب عزم صادق ہوتا ہے، نیت اس کی اچھی ہوتی ہے، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کی نیت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور اسے نیکیوں پر پابندی اور ہمیشگی بھی عطا کرتے ہیں۔ بندہ جب نیکیوں پر پابندی کرتے رہتا ہے تو اس کا اپنا قلبی تعلق اپنے پروردگار سے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ تو جس بندے کا دل اپنے پروردگار سے اس کے تعلق سے مضبوط ہو جائے تو پھر یقیناً وہ اپنی زندگی میں ہر قدم جو بھی وہ اٹھانا چاہے گا پھونک پھونک کر اٹھائے گا کہ پتہ نہیں میرا پروردگار میرے اس قدم سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، سوچ سمجھ کر وہ آگے بڑھے گا۔ اور نیکیاں کرتے ہوئے آدمی کو، جیسا کہ میں نے آپ کو بیچ میں بات بتائی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اگرچہ کہ تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ آدمی کر سکے ایسا عمل کرنا چاہیے۔ حد سے زیادہ اپنے آپ پر اتنا بوجھ نہیں ڈال لینا چاہیے کہ چند دنوں کے بعد آدمی بیزار ہو جائے اور یہ سوچنے لگے کہ اب میں اور کتنا عمل کروں۔ بیزارگی آنے سے پہلے آدمی کو اتنے ہی اعمال کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیشہ کے ساتھ کرنے کے لیے جو وہ کر سکتا ہے اتنا کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ہمارے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، ان سب میں جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ لوگ کوئی بھی ایک عمل جب شروع کرتے ہیں تو بس ہمیشہ کے لیے اس پر پابندی کیا کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان مبارک کے چلے جانے کے بعد بھی ہمیں اس کے اثرات سے محروم نہ کرے۔ جو کچھ ہم نے اس ماہ مبارک سے سبق لیا ہے وہ ہماری اپنی زندگی بھر کے لیے اسے ہم ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کے بعد بھی اس کی بندگی، اس کی اطاعت پر ہمیشگی اور مداومت اختیار کرنے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مسرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.